فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے جس سے میں مخاطب ہوں، اور ہم پڑھ رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علیہ السلام شرح نہج البلاغہ۔ خطبہ نمبر ہے 234، والیوم 8 ہے، یعنی 8ویں جلد ہے، اور اس کا خطبہ نمبر 234 ہمیں آج پڑھنا ہے الحمدللہ۔ پیج نمبر ہے 439۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَمِن کَلَامٍ لَهُ علیہ السلام۔ لکھتے ہیں امام کا وہ ارشاد ہے، میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں، جسے غالب یمانی نے احمد بن قتیبہ سے، انہوں نے عبداللہ بن یزید سے، اور انہوں نے مالک بن وہیہ سے نقل کیا ہے کہ ہم سب حضرت علی علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کی خدمت میں حاضر تھے کہ لوگوں کے اختلاف صورت اور سیرت میں کا ذکر چھڑا، تو امام نے یہ کلام ارشاد فرمایا۔ خطبہ ایک نگاہ میں، یہاں پر امام عالی مقام کی گفتگو کا محور لوگوں کے اختلاف صورت اور سیرت میں کے اسباب و عوامل ہیں۔ اس کلام کا ظاہر یہی ہے کہ انسانوں کی عقل اور صلاحیتوں کی کمی بیشی کا دار و مدار اس مٹی کی پاکیزگی اور شورہ زاری پر ہے جس سے ان کا خمیر اور اجزائے عنصریہ تشکیل پاتے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گروہ کے افراد ظاہری یا اخلاقی طور پر آپس میں اتفاق یا اختلاف رکھتے ہیں تو یہ ان کے خمیر اور اجزائے عنصریہ کے باہمی مشابہت اور اختلاف کی وجہ سے ہے۔ البتہ اس مطلب میں کچھ سوالات پائے جاتے ہیں جن کا ذکر اور تفسیر انشاءاللہ ہم شرح و تفسیر کے ذیل میں بیان کریں گے۔ خطبہ اس طرح سے شروع ہوتا ہے، انما فرق بینہم، اور ختم ہو رہا ہے للسان حدید الجنان۔ ترجمہ، لوگوں کے درمیان یہ تفرقہ ان کی طینیت کی بنیاد پر پیدا ہوا ہے کہ وہ شور و شیریں اور ہموار و ناہموار زمین کا ایک حصہ تھے، لہٰذا وہ زمین کے قرب کے اعتبار سے باہم متفق ہوتے ہیں اور اختلاف کے تناسب سے باہم مختلف ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صورت کا حسن و جمیل عقل کا ناقص اور قد و قامت کا طویل پست ہمت ہوتا ہے، عمل کا پاکیزہ قریع المنظر ہوتا ہے اور چھوٹے قد والا فکر کا دور اندیش ہوتا ہے۔ نیک طینیت افراد کبھی مختلف عوامل کے زیر اثر بری عادات و اطوار کے مالک ہوتے ہیں۔ بے قرار دل کے مالک افراد مشترک منتشر افکار کے مالک ہوتے ہیں، اور اسی طرح زبان کے اعتبار سے بہترین بولنے والا مضبوط دل کا مالک ہوتا ہے۔ شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے تفرقے کا سرچشمہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان جسمانی، روحانی، فکری اور اخلاقی لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ اختلافات اور تفاوت تعلیم و تربیت کے ذریعے قابل تغیر ہیں۔ اس بنا پر یہ اختلافات اور تفاوت ہرگز انسان سے اختیار کے سلب ہونے اور جبر کا باعث نہیں بنتے، لیکن بات یہ ہے کہ ان اختلافات اور تفاوت کا سرچشمہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہے کہ بعض جسمانی لحاظ سے بلند قامت ہیں اور بعض پست قد، کچھ خوبصورت ہیں تو کچھ بدصورت، بعض صلاحیتوں کے مالک اور بعض کمزور و ناتواں، کچھ سخی ہیں تو بعض کنجوس؟ امام ان اختلافات کو کچھ ایسے عناصر سے جوڑتے ہیں جن سے انسان کا جسم تشکیل پاتا ہے، چنانچہ آپ فرماتے ہیں انما فرق بینہم مبادی،
ترجمہ ہے، لوگوں کے درمیان یہ تفرقہ، میں نے فقط شروع کے کلمات پڑھے ہیں، پوری تحریر عبارت پوری نہیں پڑھی ہے اور ترجمہ بیان کر رہی ہوں۔ لوگوں کے درمیان یہ تفرقہ ان کی تینیت کی بنیاد پر پیدا ہوا ہے کہ وہ شور و شیریں اور ہموار اور ناہموار زمین کا ایک حصہ ہے، لہٰذا وہ زمین کے قرب کے اعتبار سے باہم متفق ہوتے ہیں اور اختلاف کے تناسب سے باہم مختلف ہیں۔ اس بیان کے مطابق صورت و سیرت کا اختلاف اور فرق زمینی مواد کے تفاوت اور اختلاف سے وابستہ ہے۔ چونکہ زمینیں اور ان کے ترکیبی مواد باہم مختلف ہوتے ہیں، لہٰذا انسانی وجود کی ترکیبوں میں بھی فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ ان مواد کا اختلاف انسان کی نفسیات اور افکار و اخلاق کے مختلف ہونے میں بھی کار فرما ہوتا ہے۔ یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے اور بعد کے انسان حضرت آدم اور اولاد آدم کے نطفے سے پیدا ہوئے، نہ کہ مٹی سے۔ دوسرا یہ کہ کیا یہ کہنا مذہب جبر کو تقویت نہیں دیتا کہ ہر کوئی بعض خاص کاموں کی انجام دہی پر مجبور ہے اور اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی؟ دوسرے سوال کا جواب ہم خطبے کے آخر میں نکات کے ذیل میں دیں گے، جبکہ پہلے سوال کا جواب اس طرح سے دیا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کے انسان ان کے نطفے سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن نطفہ مختلف ترکیبی مواد سے تشکیل پاتا ہے، تو ان میں سے اکثر کی بازگشت زمین کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ مرحلہ تولد تک انسان کی پرورش ماں کی غذا کے ذریعے ہوتی ہے اور ماں کی خوراک جو بھی ہو زمینی مواد سے ہی حاصل کی ہوئی ہوتی ہے۔ پودے زمین سے اگتے ہیں، بہت سے جانور پودے کھا کر پرورش پاتے ہیں، لہٰذا اس جنین کا رشد ذرے کے مرحلے سے لے کر زچگی تک زمینی مواد سے ہی ہوتا ہے۔ اس مطلب کو ہم ایک مثال کے ذریعے مزید واضح کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ پھلدار درخت جو مختلف زمینوں سے اگ آتے ہیں، نیز ہر قسم کی پھلیاں اور غذائی دانے، غرض یہ سب آپس میں مکمل مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک زمین پر اگنے والا انگور دوسری زمینوں پر اگنے والے انگوروں سے بہت میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے، اسی طرح دیگر پھل بھی۔ انسان بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، چونکہ روح اور جسم کا رابطہ ایک دوسرے سے بہت نزدیک ہوتا ہے، لہٰذا ان موارد کا اختلاف انسان کی روح اور خلقیات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ مذکورہ جواب سے قطع نظر اگر صرف حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے تخلیق پانے کے پہلو کو مد نظر رکھا جائے تو بھی ممکن ہے کہ وجود حضرت آدم علیہ السلام کا یہ ترکیبی مادہ جب نطفے کو تشکیل دے تو مختلف قسم کے نطفے حاصل ہوں۔ بعض حالات میں فلاں مادے کا کچھ حصہ نطفے میں زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اور بعض حالات میں کم تر۔ اسی وجہ سے ایک ہی والدین سے اور ایک ہی آب و ہوا میں تولد پانے والے بچے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ایک زیادہ بہادر، دوسرا زیادہ سخی ہوتا ہے، تو کوئی کمزور اور کوئی ہوشیار ہوتا ہے۔ پھر یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ آب و ہوا بھی انسان کے وجود کے کچھ حصے کو تشکیل دیتے ہیں، لیکن امام یہاں صرف زمینی مادے کے اختلاف کو انسان کے جسمانی اور روحی اختلاف کے سرچشمے کے طور پر بیان فرماتے ہیں اور آب و ہوا کا ذکر نہیں کرتے۔ ذکر نہ کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ زمینی مواد کی نسبت ان کی تاثیر بہت کم ہے، یا یہ کہ خود آب و ہوا بھی زمینی مواد کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ چنانچہ شورہ زادوں میں پانی کڑوا اور فضا آلودہ ہوتی ہے، جبکہ نرم و شیریں زمین میں پانی میٹھا اور فضا خوشگوار ہوتی ہے۔ البتہ سورج کی حرارت کا اپنا خاص اثر ہوتا ہے، اسی لیے استوائی علاقوں میں لوگ سیاہ فام ہوتے ہیں جبکہ معتدل علاقوں میں گورے ہوتے ہیں۔ البتہ صرف جلد کی رنگت تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ جغرافیائی علاقہ سورج کی حرارت کے سبب دوسرے موارد میں بھی اپنا خاص اثر رکھتا ہے۔ بہرحال مذکورہ مطالب کے پیش نظر کلام امام اس کی ظاہری دلالت کے مطابق قابل قبول اور آج کے علمی معیاروں کے عین مطابق ہے، اور اس توجہ کی ضرورت نہیں کہ کہیں مبادیوتینہم سے مراد انسان کی روح اور نفس ہے، اور امام کے دیگر الفاظ کو بھی روح کے اختلاف پر محمول کریں، نہ کہ اجسام کے اختلاف پر، جو اخلاق اور روحیات میں
اثر انداز ہے۔ چنانچہ ابن ابی الحدید نے اپنی شرح نہج البلاغہ میں اس کلام کی شرح میں ایسا ہی بیان کیا ہے۔ پھر امام نے اپنے کلام کو جاری رکھتے ہوئے جسم کے اخلاق و افکار اور نفسیات پر اثر اندازی کی متعدد مثالیں بیان فرماتے ہیں، اور جسم و روح اور ترکیب ظاہری کے باطنی خلق اور عادت کے ساتھ رابطے کے ساتھ نمونے پیش کرتے ہوئے اس بحث کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ترجمہ: کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صورت کا حسین و جمیل عقل کا ناقص اور قد و قامت کا پست ہمت ہوتا ہے، عمل کا پاکیزہ قریء المنظر ہوتا ہے اور پست قد فکر کا دور اندیش ہوتا ہے۔ نیک طینیت افراد کبھی مختلف عوامل کے زیر اثر برے عادات و اطوار کے مالک ہوتے ہیں، بے قرار دل کے مالک منتشر افراد کے افکار کے مالک ہوتے ہیں، اور اسی طرح زبان کے اعتبار سے بہترین بولنے والا مضبوط دل کا مالک ہوتا ہے۔ جو کچھ جسم اور روح اور جسمانی مادے اور اخلاق کے درمیان پائے جانے والے انسات روابط سے متعلق امام کے کلام میں کہا گیا ہے، یقیناً وہ بصورت قاعدہ کلی نہیں اور استثناء سے خالی نہیں ہے، بلکہ یہ اکثر افراد کے تناظر میں ہے۔ چنانچہ ہم نے اس کے لیے کچھ استثناء اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ قریب القعری بعید الصبیر کی وضاحت کچھ یوں ہوگی، یہاں پہ قریب القعری بعید الصبری سین سے ہے یہ صبری کی وضاحت کچھ یوں ہوگی کہ چونکہ قار یہاں پست قامتی کی طرف اشارہ ہے، قاف عین رے، کیونکہ پست قامت لوگوں کے سر اور قدم کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا، اسی لیے قریب القاری کی تعبیر ان کے لیے مناسب ہے۔ اسی طرح چونکہ صبر کے معنی سین بیرے کے معنی جانچ اور گہرائی معلوم کرنے کے ہیں، لہٰذا بعید الصبری کی تعبیر فکر کی گہرائی اور وسیع آگاہی کی طرف اشارہ ہوگا۔ یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ بعید الصبری کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ یہ لوگ عوام کے بقول بڑے گہرے ہوتے ہیں اور ان کی شناخت آسانی سے نہیں ہوتی۔ ابن ابی الحدید نے اپنی شرح میں نیز ابن میثم اور دیگر بعض شارحین نے اسی معنی کو اپنایا ہے۔ معروف الذریعہ کی توضیح کچھ یوں ہوگی کہ چونکہ ذریبہ معروف الذریبہ کی توضیح کچھ یوں ہوگی چونکہ ذریبہ یہاں پر سجیہ یعنی خصلت اور سرشت کے معنی میں ہے، اور جلیبہ اس کام کے معنی میں ہے جو انسان اپنی عادات اور خصلت کے برخلاف انجام دیتا ہے، گویا وہ اسے اپنے وجود سے باہر سے وارد کرتا ہے۔ لہٰذا اس جملے کا مفہوم یوں ہوگا کہ ان میں سے بعض پاک طینیت انسان بیرونی عوامل جیسے غلط تربیت، آلودہ ماحول اور شیطانی افکار پھیلانے والی غلط تشریحات کے سبب اپنی خصلت کے برخلاف کام کرتے ہیں۔ طاعیت القلب بھی ایسے مفہوم کا حامل ہے جس کا ہم اکثر اپنی زندگی میں مشاہدہ کر چکے ہیں، اور وہ یہ کہ جو لوگ مختلف اسباب کی بنا پر رنجیدہ ہوتے ہیں وہ منظم طریقے سے سوچنے کی صلاحیت کو گنوا بیٹھتے ہیں، اور فطری طور پر ان کے افکار کچھ یوں منتشر ہو جاتے ہیں کہ ان کے فکری انتشار سے ان کی قلبی بے چینی کا پتہ چلتا ہے۔ وَتَلْبِقُ اللِّسَان کا جملہ ایسے مفہوم کا حامل ہے جو تجربے میں آ چکا ہے، اور وہ یہ کہ ماہر خطبہ ایسے افراد ہیں جو قوی اور طاقتور دل کے مالک ہوتے ہیں اور کسی چیز سے خائف نہیں ہوتے۔ یہ لوگ بہادر ہوتے ہیں، اسی لیے خطابت میں ماہر ہوتے ہیں۔ نکات میں یہاں پر پہلا نقطہ ہے روح اور جسم کا عجیب رابطہ۔ بہت سے دانشوروں اور فلاسفہ نے تصریح کی ہے کہ روح اور جسم کا رابطہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی خصوصیت دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس بنا پر تعجب کی بات نہ ہوگی اگر انسانوں کی شکل و صورت اور قامت اور دیگر جسمانی خصوصیات کا ان کی روح و اخلاق کے ساتھ رابطہ پایا جاتا ہو۔ قدیم زمانے سے آج تک بہت سے دانشور اس نوعیت کے روابط کا اپنی کتابوں میں ذکر کرتے چلے آئے ہیں۔
چنانچہ اس سلسلے میں علم قیافہ کے نام سے ایک مجموعہ وجود میں آیا ہے، لیکن اکثر و بیشتر یہ اعتراف کرتے آئے ہیں کہ اخلاق و روح اور جسمانی خصوصیات کے درمیان پائے جانے والے یہ روابط عمومیت کے حامل نہیں، کیونکہ انسان کی روح اور اخلاق میں اور بھی بہت سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں جن کا بعض اوقات غلبہ ہوتا ہے اور انسانی قیافہ یعنی حلیہ اور اخلاق کے رابطے کو معطل کرتے ہیں۔ مثلاً جیسے والدین کی عادت و خصلت، علاقے کی آب و ہوا کا اثر اور پیشے کے اعتبار سے تعلق پانے والی اشیاء وغیرہ بھی انسان کی عادات اور خصلت پر اثر انداز ہو سکتی ہیں، اور یوں وہ قیافہ شناسی کی عمومیت کو ختم کر دیتا ہے۔ بہرحال جو مولا کے مذکورہ بالا کلام میں ہم نے پڑھا ہے وہ روح و جسم کے اس رابطے کے ایک گوشے کی طرف اشارہ ہے جو امام نے اپنے بعض اصحاب کے سوال کے جواب میں لوگوں کی روح کے اختلاف کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور جو کچھ ہم اس خطبے میں پڑھ رہے ہیں وہ یقیناً کلی اور استثناء ناپذیر نہیں ہے۔ یہاں سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ اگر بعض روایات مذکور کلام کے برخلاف دیکھنے کو ملتی ہیں تو وہ استثناء سے کے قبیل سے ہیں، جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معروف حدیث اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ترجمہ ہے خیر و بھلائی کو حسن والوں سے حاصل کرو، جبکہ بعض روایات میں آیا ہے کہ رسول خدا نے ایک خطبے کے ضمن میں فرمایا، ترجمہ اے لوگوں کچرے میں اگنے والے پودوں سے بچے رہو۔ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ ان پودوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ حسین عورت جس نے برے خاندان میں پرورش پائی ہے۔ دوسرا نکتہ ہے، کیا یہ رابطہ اصل اختیار کے موافق ہے؟ دوسرا سوال جو یہاں پیش آتا ہے وہ یہ کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ انسانوں کی تخلیق میں کار فرما مٹی کا شعرہ شیریں ہونے سے اور اس کی عادات و کردار میں رابطہ پایا جاتا ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ نیکوکار لوگ بدی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ بدکار نیکی کرنے کی، لیکن یہ مطلب تو مکتب جبریہ کے موافق ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ مکتب جبریہ کے مطابق چلنے کا نتیجہ ثواب و عقاب کا انکار، انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا عبث ہونا اور بالآخر عدالت الہی کی نفی ہے۔ اس سوال کا جواب کچھ زیادہ پیچیدہ نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ افراد کی جسمانی کیفیات یا ان کی فطرت ان کے اخلاق کے لیے علت تامہ ہے، بلکہ اسے صرف ایک بنیاد کے طور پر مان لیا جانا چاہیے۔ اس مطلب کو ایک مثال کے ذریعے واضح کیا جاتا ہے۔ سبھی کہتے ہیں کہ گھریلو یا معاشرتی ماحول انسان کے اعمال پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کا ارادہ اس سے چھین لیا جاتا ہے، بلکہ یہ عوامل میں سے ایک عامل ہے۔ لہٰذا ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ برے اور بے دین گھرانوں میں پرورش پاتے ہیں لیکن وہ نیک اور صالح ہوتے ہیں، اور کبھی اس کے برعکس کچھ افراد نیک اور دیندار گھرانوں میں پرورش پاتے ہیں لیکن برے ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں علت تامہ کا آخری جز خود انسان کا ارادہ ہے جو آخری اثر کا حامل ہوتا ہے۔ یہ مطلب بھی قابل توجہ ہے کہ اگر کوئی غیر اخلاقی نظام یا گھریلو یا معاشرتی ناشائستہ ماحول سے دوچار ہو لیکن وہ صحیح راستے پر چلتا رہے تو یقیناً اس کا اجر و ثواب ان لوگوں سے زیادہ ہوگا جنہوں نے اچھے اور شائستہ ماحول میں پرورش پائی ہے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 234 ختم ہو جاتا ہے۔ پیج نمبر ہے 446، اور آئیے اسی کتاب میں یعنی کہ کلام امیر المومنین شرح نہج البلاغہ کی 8ویں جلد میں آگے بڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 447 پر خطبہ نمبر 235 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن کلام اللہ علیہ السلام قالہ وہو ینا غسل رسول اللہ و تجہیزہ۔ امام کے کلام میں سے ہے جو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا جب آپ رسول خدا کی تجہیز و تکفین میں مشغول تھے۔ خطبہ ایک نگاہ میں، اس سے پہلے ہم خطبے کی سند کو دیکھ لیتے ہیں۔
خطبے کی سند جن دانشوروں نے اس کلام کو سید رضی رحمۃ اللہ علیہ سے قبل اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے ان کے نام کچھ اس ترتیب سے ہیں: محمد بن حبیب متوفی 245 یعنی سید رضی کی پیدائش سے 114 سال پہلے، انہوں نے اپنی کتاب امالی میں ذکر کیا ہے۔ ابو اسحاق ابراہیم معروف بزجاج متوفی 311 یعنی سید رضی کی ولادت سے 48 سال قبل، انہوں نے اپنی کتاب امالی میں محمد بن یزید مبعوث سے نقل کیا۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب امالی میں اپنی سند کے ساتھ ابن عباس سے نقل کیا ہے۔ صاحب کتاب مصادر مذکورہ بالا مطالب کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں: اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کا کلام ہے، اور اگر اسے زہر الآداب نامی کتاب میں کسی اور سے منسوب کیا ہے تو وہ صرف ایک غلط فہمی کی بنا پر ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں خطبہ ایک نگاہ میں۔ جیسا کہ ذکر ہوا، حضرت علی علیہ السلام نے یہ کلام اس وقت ارشاد فرمایا جب آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے غسل اور تجہیز و تکفین میں مصروف تھے۔ یہ وہ پرسوز اور پردرد کلام ہے جو آپ نے نہایت غم و اندوہ کی حالت میں ارشاد فرمایا، جبکہ دوسرے افراد پیغمبر اکرم کے جسد اطہر کو چھوڑ کر سقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہو گئے تھے اور خلافت پر قبضہ جمانے کا منصوبہ تیار کر رہے تھے۔ کچھ اس طرح سے شروع ہو رہا ہے یہ کلام: بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، اور ختم ہو رہا ہے ان دا ربک فاجعلنا من بالک۔ ترجمہ ہے: یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے انتقال سے وہ نبوت، الہی احکام اور آسمانی اخبار کا سلسلہ منقطع ہو گیا جو آپ کے علاوہ کسی کے مرنے سے منقطع نہیں ہوا تھا۔ آپ کا غم اہل بیت علیہم السلام کے ساتھیوں سے خاص ہوا کہ ان کے لیے ہر غم میں باعث تسلی بن گیا، اور ساری امت کے لیے عام ہوا کہ سب برابر کے شریک ہو گئے۔ اگر آپ نے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا اور نالہ و فریاد سے منع نہ کیا ہوتا تو ہم آپ کے غم میں آنسوؤں کا ذخیرہ ختم کر دیتے، اور یہ درد کسی درمان کو قبول نہ کرتا، اور یہ رنج و الم ہمیشہ ساتھ رہ جاتا۔ پھر بھی یہ درد اور رنج و الم آپ کی جانکاہ مصیبت کے مقابلے میں کم ہوتا، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جس کا پلٹا دینا کسی کے اختیار میں نہیں ہے اور جس کا ٹال دینا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ میرے ماں باپ آپ پر نثار ہوں، ہمیں بھی اپنے پروردگار کے پاس یاد کیجیے اور ہمارا خیال رکھیے گا۔ شرح و تفسیر: رحلت رسول خدا ایک عظیم اور جانکاہ مصیبت، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھتے ہیں: امام علیہ السلام رسول خدا کے جسد اقدس سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں: یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے انتقال سے وہ نبوت، الہی احکام اور آسمانی اخبار کا سلسلہ منقطع ہو گیا جو آپ کے علاوہ کسی کے مرنے سے منقطع نہیں ہوا تھا۔ بی ابی و امی عرب میں اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی سے اظہار محبت کرنا ہو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے عزیزوں میں سب سے زیادہ عزیز میرے ماں باپ ہیں جنہیں میں تجھ پر فدا کرتا ہوں۔ ممکن ہے کہ یہ الفاظ بولتے وقت بولنے والے کے ماں باپ زندہ نہ ہوں، چنانچہ زیر بحث خطبے میں بھی ایسا ہی ہے، مگر اس کلام کے مفہوم میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جملہ کنایے کا پہلو رکھتا ہے جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مخاطب اس قدر عزیز ہے کہ انسان اپنے عزیز ترین رشتہ دار کو بھی اس پر قربان کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ اگر انسان کے والدین زندہ اور اہل ایمان ہو تو اس جملے کے کہنے سے ان کی توہین ہو جاتی ہے اور آگ کا سبب بنتا ہے، لیکن ظاہراً یہ حدیث ان موارد کے تناظر میں ہے جہاں مخاطب رسول خدا اور دیگر معصومین علیہم السلام جیسے افراد نہ ہوں، کیونکہ ایسا کہنا ان بزرگوں کی نہ صرف توہین نہیں بلکہ باعث فخر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جملہ بہت سے زیارت ناموں میں دیکھنے کو ملتا ہے، جبکہ زیارت کرنے والوں میں سے بہت سوں کے ماں باپ زندہ اور اہل ایمان ہوتے ہیں۔ نبوت، انباء اور اخبار السماء کی تعبیریں تین مختلف مفہوم کی حامل ہیں۔ نبوت حضور
کے مقام اور عظمت کی طرف اشارہ ہے، انباء آسمانی وحی کی تبلیغ میں رسول خدا کی عملی کاوشوں کی طرف اشارہ ہے، جبکہ اخبار السماء سے مراد وہ اخبار ہیں جو شرعی مسائل سے مربوط نہ تھے، جیسے غیبی خبریں اور آئندہ پیش آنے والے واقعات اور فتنوں کی پیش گوئیاں۔ بہرحال مذکورہ بالا جملے میں صراحت کے ساتھ رسول خدا کی خاتمیت کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، اور یہ اس مطلب پر واضح دلیل ہے کہ حضور اکرم کے بعد وحی کا فرشتہ ہرگز نازل نہ ہوگا، اور یہ عظیم نعمت جو رسول خدا کے وجود کی برکت سے دنیا والوں کو حاصل تھی، آپ کی رحلت کے ساتھ اٹھا لی گئی۔ چنانچہ امیر المومنین کا سب سے بڑا رنج بھی یہی ہے۔ پھر امام دو دیگر نقطوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: آپ کا غم اہل بیت کے ساتھیوں سے خاص ہوا کہ ان کے لیے ہر غم میں باعث تسلی بن گیا، اور ساری امت کے لیے عام ہوا کہ سب اس میں برابر کے شریک ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول خدا کی مصیبت عمومی نہ ہو، جبکہ آپ رحمت للعالمین اور انسانی معاشرے کو مختلف قسم کے انحرافات سے نجات دلانے والے تھے۔ آپ کا تمام انسانوں کے ساتھ تعلق تھا، اور آپ سبھی پر توجہ اور عنایت فرماتے تھے، لہٰذا سبھی کو آپ پر آنسو بہانا چاہیے۔ دوسری طرف دنیا سے رخصت ہونے والا جس قدر عزیز اور اس کے آثار زیادہ ہوں گے، اتنا ہی اس کا فقدان عظیم تر ہوگا۔ چونکہ رسول خدا اپنی وسیع اور بے مثال خدمات کے سبب اعلیٰ ترین انسان تھے، لہٰذا آپ کی جدائی سب سے بڑی مصیبت ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں رسول خدا کی مصیبت کے مقابلے میں باقی تمام مصیبتیں کم ہیں۔ اسی وجہ سے امام اپنی زوجہ مکرمہ زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کی مصیبت میں گرفتار ہوئے تو آپ نے اسی مطلب کی طرف اشارہ فرمایا اور رسول خدا سے یوں مخاطب ہوئے، ترجمہ: اگرچہ میرے صبر کا پیمانہ آپ کی برگزیدہ بیٹی کی جدائی میں لبریز ہو چکا ہے، لیکن آپ کی جدائی کی مصیبت اس قدر عظیم ہے کہ دوسری مصیبتیں میرے آگے ناچیز معلوم ہوتی ہیں۔ حضرت امام محمد باقر اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد علیہ السلام کی ایک حدیث میں نقل ہوا ہے کہ آپ نے اپنے کسی صحابی سے فرمایا، جب بھی تمہاری جان یا مال یا اولاد پر کوئی آفت آ پہنچے تو تم رسول خدا کی مصیبت کو یاد کیا کرو۔ بہت معذرت، کیونکہ لوگوں پر آپ کی مصیبت کی مانند کوئی مصیبت نہیں آئی۔ پھر امام اس کلام کو جاری رکھتے ہوئے ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: اگر آپ نے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا اور نالہ و فریاد سے منع نہ کیا ہوتا تو ہم آپ کے غم میں آنسوؤں کا ذخیرہ ختم کر دیتے، اور یہ درد کسی علاج کو قبول نہ کرتا، اور یہ رنج و الم ہمیشہ ساتھ رہ جاتا، پھر بھی یہ آپ کی جانکاہ مصیبت کے مقابلے میں کم ہوتا۔ اس بات کے پیش نظر کہ شؤون شان کی جمع ہے، اور جو کہ اس رگ کو کہا جاتا ہے جس سے آنسو جاری ہوتے ہیں، امام کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے ہمیں گریہ اور اظہار بےتابی سے منع نہ کیا ہوتا تو ہم اس قدر آنسو بہاتے کہ ان کا ذخیرہ ہی ختم ہو جاتا، مگر ہم نے آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صبر سے کام لیا۔ جس دن آپ کے فرزند ابراہیم دنیا سے رخصت ہوئے، آپ نے آنسو تو بہائے مگر بےتابی ظاہر نہیں فرمائی۔ آپ نے عظیم چچا حضرت حمزہ علیہ السلام کی مصیبت میں بھی یہی روش اختیار کی، پس ہم نے آپ سے صبر کا سبق سیکھا۔ لفظ مماطل کے معنی اس مقروض کے ہیں جو اپنے قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرتے ہوئے اسے طول دیتا ہے، اور داء المماطل لا علاج بیماری کو کہتے ہیں جو ایسے مقروض سے شباہت رکھتی ہے۔ قامت کے معنی اندرونی رنج کے ہیں، اور محالف سے مراد وہ شخص ہے جو کسی سے عہد کر چکا ہو اور اپنے عہد کا پابند ہو۔ اس بنا پر قمدو محالف کی تعبیر اندرونی اور پائیدار رنج و اندوہ کی طرف اشارہ ہے۔ قلالک میں جو تثنیہ کی ضمیر ہے اور انہی دا اور قمت کی طرف پلٹتی ہے، یعنی یہ لا علاج درد اور یہ پائیدار رنج آپ کی اس عظیم مصیبت کے مقابلے میں پھر بھی کم ہے۔ پھر امام
آگے فرماتے ہیں ترجمہ ہے، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جس کا پلٹنا موت ایک ایسی چیز ہے جس کا پلٹانا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، جس کا ٹال دینا کسی کے بس میں نہیں ہے، لہٰذا رونے اور بےتابی سے کوئی مشکل حل نہیں ہوتی، بس ہمیں صبر کرتے ہوئے رضائے الہی پر راضی ہونا چاہیے۔ بقول سعدی، ترجمہ ہے، یہاں پہ سعدی کا شعر لکھا ہوا ہے جس کا ترجمہ ہے، اے ہڈیوں کے پنجرے بریکٹ میں انسان، کیا تو جانتا ہے کہ تیری جان ایک پرندہ ہے جسے نفس کہتے ہیں، جب وہ تیرے قفس سے اڑ جائے گا تو کبھی دوبارہ تیرے پنجرے میں قید نہ ہوگا۔ امام آخر میں ایک بار پھر رسول اکرم سے عشق و محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ ہے، میرے ماں باپ آپ پر نثار ہوں، ہمیں بھی اپنے پروردگار کے پاس یاد کیجیے اور ہمارا خیال رکھیے۔ اس تعبیر کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کی پاکیزہ روح ملکوت اعلیٰ کی طرف جا رہی ہے اور اللہ کے جوار قرب میں ٹھہرے گی، تو وہاں اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کیجیے کہ وہ ہماری مشکلات کو حل فرمائے اور آپ ہمیشہ کے لیے ہمیں یاد رکھیے۔ اب ہے نکات۔ پہلا نکتہ، عزیزوں کی مصیبت میں رونا۔ لکھتے ہیں، اوپر کے کلام اور دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عزیزوں کی مصیبت میں رونا ممنوع نہیں ہے۔ جو چیز ممنوع ہے وہ فقط بےتابی اور ناشکری ہے۔ انسان کا دل شفقت اور محبت کا مرکز ہوتا ہے۔ یہ شفقت و محبت جب شدید ہوتی ہے تو انسان کے پورے وجود پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جب اس کا کوئی عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے تو دل بے قرار ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور دم گھٹنے لگتا ہے۔ زبان اس کھوئے ہوئے عزیز سے اظہار محبت کے لیے مشتاق ہوتی ہے۔ ان کاموں میں سے کوئی بھی ممنوع نہیں بلکہ ممدوح ہیں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ یہ سب صبر کے ساتھ ہو۔ ممنوع یہ ہے کہ انسان بےتابی کا مظاہرہ کرے، دیوار سے سر ٹکرائے، منہ پیٹے یا مناسب الفاظ زبان پر لائے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، جب حضرت جعفر بن ابی طالب اور زید بن حارثہ کی جنگ موطا میں شہادت کی خبر رسول خدا کو ملی تو آپ نے اپنے گھر پہنچنے پر ان کے لیے بہت زیادہ گردیا کرتے ہوئے فرمایا، یہ لوگ مجھ سے باتیں کرتے تھے اور مجھے ان سے انسو محبت تھی، مگر افسوس دونوں ہی ساتھ چھوڑ گئے۔ نیز جنگ احد کی داستان میں بیان ہوا ہے کہ جب پیغمبر اکرم مدینے لوٹ آئے تو آپ کو ہر گھر سے شہیدوں پر رونے کی آوازیں سنائی دیں، مگر اپنے چچا حمزہ کے گھر سے رونے کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس پر رسول خدا بہت رنجیدہ ہوئے اور فرمایا، کیا حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں ہے؟ پھر جب مدینے والوں نے یہ خبر سنی تو انہوں نے قسم کھائی کہ دنیا سے رخصت ہونے والے اپنے عزیزوں پر اس وقت تک نہیں روئیں گے جب تک پہلے حضرت حمزہ پر نوحہ نہ پڑھیں اور گریہ نہ کر لیں۔ اور یہ سلسلہ آج بریکٹ میں ہے کہ جب امام محمد باقر علیہ السلام نے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد حدیث بیان فرمائی تھی، آج تک یعنی اس وقت تک باقی ہے۔ بےتابی اور بے صبری کی ممانعت کے بارے میں معصومین سے بہت سی روایات نقل ہوئی ہیں، جیسے امیر المومنین اس حدیث میں فرماتے ہیں، ترجمہ، اگر صبر کرو گے تو جو کچھ تقدیر میں ہے وہ بہرحال واقع ہوگا اور تم بارگاہ خدا میں اجر پاؤ گے، اور اگر بےتابی کرو گے تو جو کچھ تقدیر میں ہے وہ بہرحال واقع ہوگا، مگر تم گناہگار ٹھہرو گے۔ یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ بےتابی اور جزا و فضا کرنا نہ صرف بارگاہ خداوندی میں ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ جز اور فض یا جیم زے اور عین اور پھر فے زے اور عین کرنا نہ صرف بارگاہ خداوندی میں ایک ناپسندیدہ عمل ہے بلکہ یہ انسان کے اعصاب پر بھی برا اثر ڈالتا ہے اور کبھی تو اسے جنون کی حد تک لے جاتا ہے۔ اب دوسرا نکتہ ہے رسول اکرم کی تجہیز و تکفین۔ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ رسول اکرم کی رحلت کس روز واقع ہوئی۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ پیر کے دن دنیا سے رخصت ہوئے۔ مکتب اہل بیت کے پیروکاروں میں مشہور یہ ہے کہ آپ کی تدفین 3 دن بعد انجام پائی۔ اگرچہ روایات سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ میت کی تدفین میں جلدی کرنا مستحب ہے، لیکن جب دنیا سے رخصت ہونے والی ہستی
رسول اکرم جیسی ہستی ہو اور لوگ گروہ در گروہ ان پر نماز پڑھنا اور ان سے اظہار عقیدت کرنا چاہتے ہوں تو مسئلہ کچھ اور صورت اختیار کر لیتا ہے۔ روایات سے بھی استفادہ ہوتا ہے کہ لوگ 10 نفر کی ٹولیوں میں رسول خدا کے حجرے میں داخل ہوئے اور آپ پر نماز پڑھی، اور اس کے بعد وہیں آپ کا پیکر مبارک سپرد خاک کر دیا گیا۔ جب رسول اکرم کے مقام تدفین کے بارے میں ہر کوئی اپنی رائے پیش کرنے لگا، بعض نے مدینہ بقیع یا مسجد نبوی کے صحن میں دفنانے کی تجویز دی تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ: یقیناً خداوند تعالیٰ ہر نبی کی روح زمین کے پاکیزہ ترین مقام پر قبض کرتا ہے، لہٰذا مناسب یہی ہے کہ آپ کو اسی مقام میں دفنایا جائے جہاں آپ کی روح مبارک قبض ہوئی ہے۔ بس لوگوں نے آپ کے اس فرمان سے اتفاق کیا اور آپ کو اپنے حجرے میں ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس بارے میں کہ آپ کی قبر کو ڈھانپنے سے پہلے کون قبر میں اترا تھا، یوں نقل ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، فضل بن عباس اور دیگر 2 نفر قبر میں اترے۔ بہرحال اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ رسول اکرم کی تجہیز یعنی غسل و تکفین اور نماز و تدفین میں سے اکثر امور حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے انجام پائے، جبکہ دیگر افراد سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کے بارے میں گفتگو اور منصوبے بنانے میں مصروف تھے، یہاں تک کہ بعض روایات کے مطابق سقیفہ میں جمع ہونے والوں کو رسول خدا پر نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی۔ مذکورہ بالا مسائل کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بحار الانوار جلد نمبر 22 پیج نمبر 504 کے بعد ملاحظہ فرمائیے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 235 ختم ہو جاتا ہے، پیج نمبر ہے 454۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور خطبہ نمبر 236 اور جو کہ پیج نمبر 455 پر موجود ہے پڑھتے ہیں۔ یہ خطبہ کچھ اس طرح سے ہے: وَمِن کلام لہ علیہ السلام اختص فیہ ذکر ما کان منہ بعد ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم لحاقہ بہ۔ امیر المومنین علیہ السلام کا کلام ہے، اس میں رسول اکرم کی ہجرت کے بعد اپنی کیفیت اور پھر آپ سے ملحق ہونے سے متعلق گفتگو فرمائی ہے۔ خطبہ ایک نگاہ ہے۔ چونکہ یہاں امام نے کلام کو نہایت مختصر انداز میں ارشاد فرمایا ہے، لہٰذا اس موضوع خطبہ ایک نگاہ میں کے ذیل شرح کی چنداں ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، ترجمہ: میں مسلسل رسول اکرم کے نقش قدم پر چلتا رہا اور ان کے ذکر کے خطوط پر قدم رکھتا ہوا مقام عروج تک پہنچ گیا۔ عبارت اس طرح شروع ہو رہی ہے: فَجَعَلْتُ أَتَّبَعُ، اور ختم ہو رہی ہے لِلْعَرَجِ، عرج تک پہنچ گیا اور اس پر قدم ان کے ذکر کے خطوط پر قدم رکھتا ہوا مقام عرج پر پہنچ گیا۔ یہ ترجمے میں نے عروج پڑھا تھا تو اس کو عرج، یہ عرج ہے۔ عربی کی عبارت کا ترجمہ: میں مسلسل رسول اکرم کے نقش قدم پر چلتا رہا اور ان کے ذکر کے خطوط پر قدم رکھتا ہوا مقام عرج تک پہنچ گیا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، شرح و تفسیر۔ یاد محبوب کی گزرگاہ۔ یہ کلام، جیسا کہ مرحوم سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، ایک مفصل خطبے کا مختصر حصہ ہے جو حضرت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور مرحوم سید رضی نے ان چند جملوں کو ان میں پائی جانے والی لطافت اور فصاحت و بلاغت کی بنا پر منتخب کیا۔ کتاب تمام میں نہج البلاغہ سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام ایک ایسے خطبے کا حصہ ہے جس میں امام نے رسول خدا کی نسبت اپنا مقام بیان فرمایا ہے اور اس کے مختلف مقامات پر حضرت سے اپنی قربت نیز حضرت کی آپ پر خاص توجہ اور عنایت کو بیان فرماتے ہیں۔ اسی خطبے کے ضمن میں آپ نے مقام اہل بیت کو بھی اجاگر فرمایا ہے۔ یہ کلام، جیسا کہ اوپر ارشاد ہوا، اس موقع کے تناظر میں ہے کہ جب واقعہ
لیلۃ المبیت کے بعد رسول اکرم عجلت سے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے اور امام مکے میں رہے تاکہ لوگوں کی جو امانتیں رسول گرامی کے پاس رکھی گئی تھیں انہیں لوٹا دیں اور پھر مناسب موقع ملنے پر دشمن کی نگاہوں سے بچتے ہوئے مدینہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ امام اس مدت میں جبکہ آپ کو اپنے عزیز پیشوا اور معلم کی جدائی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا بہت رنجیدہ تھے، اور ان کی جدائی کا صدمہ آپ کے دل پر بہت گراں گزر رہا تھا۔ چنانچہ آپ کا یہ کلام واضح طور پر اس مطلب کی غمازی کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ترجمہ میں مسلسل رسول اکرم کے نقش قدم پر چلتا رہا اور ان کے ذکر کے خطوط پر قدم رکھتا ہوا مقام ارج تک پہنچ گیا۔ یہ کلام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ رسول اکرم کی جدائی کے ان چند دنوں میں رنج و غم کی وجہ سے امام کی عجیب کیفیت ہو گئی تھی۔ آپ ہمیشہ حضور کی یاد میں رہتے اور اس شخص کی مانند اظہار بے قراری فرماتے تھے جس کا عزیز ترین فرد اس سے جدا ہو گیا ہو، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ صبر کا دامن تھامے رہیں اور لوگوں کی امانتوں کو جو انہوں نے رسول خدا پر اعتماد کر کے آپ کے پاس رکھی تھی ان کے حوالے کر دیں، پھر دشمنوں کی نظروں سے بچتے ہوئے مدینے کی طرف جانے کی تیاری کریں۔ تواریخ اسلام سے استفادہ ہوتا ہے کہ امام کا بدن مبارک ان پتھروں کے لگنے سے بہت مجروح ہو گیا تھا جو شب ہجرت دشمنوں نے آپ پر برسائے تھے، جبکہ آپ بستر رسول پر سوئے ہوئے تھے، مگر آپ ان تمام زخموں کو بھول کر ہمیشہ اپنے محبوب پیغمبر خدا کی یاد میں تھے۔ اس خطبے کے آخر میں سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مطلب بیان کیا ہے جو کچھ یوں ہے۔ ترجمہ، امام کا یہ فرمانا فآتا ذکرہ، میں ان یادوں کی گزرگاہ میں قدم اٹھاتا تھا، ایسا کلام ہے کہ جس میں انتہائی درجے کا اختصار اور فصاحت کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ابتدائی سفر سے لے کر یہاں تک کہ میں اس مقام ارج تک پہنچا پہم آپ کی اطلاعات مجھ تک پہنچ رہی تھیں، آپ نے اس مطلب کو اس عجیب و غریب کنایے میں ادا کیا۔ فآتا ذکرہ کے جملے میں جو دقیق اور ظریف نکتہ پوشیدہ ہے اور جس کا سید رضی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر رہے ہیں وہ یہ کہ امام نے رسول خدا کی یاد کو ایک حسین و جمیل گزرگاہ تصور کیا ہے جس کی فضا خوشبوؤں سے مہک رہی تھی، اور امام شب و روز اس گزرگاہ میں چلتے تھے جیسے کوئی کسی سے یوں کہے، تیری یاد میری زندگی اور میرا کاشانہ ہے، تیری یاد میرے شہر کے کوچے ہیں۔ نکتہ داستان ہجرت۔ اب نکتہ بیان کرنے سے پہلے خطبے کی سند دیکھ لیتے ہیں۔ خطبے کی سند جنہوں نے اس کلام کو امام سے نقل کیا ہے ان میں ابن اسیر نے کتاب نہایہ میں اسے وطا کے مادے کے ذیل میں ذکر کیا ہے۔ اب آئیے نکتے کی جانب۔ داستان ہجرت لکھتے ہیں، پیغمبر اکرم کی ہجرت کی داستان ایک عجیب داستان ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سربراہان قریش رسول خدا کے وجود سے بہت خوفزدہ تھے کہ اگر آن حضرت کا یہ مشن اسی طرح چلتا رہا تو جلد ہی ان کی طاقت و قدرت کی بساط الٹ جائے گی اور مکہ ان کے لیے ایک قید خانے کی مانند ہو جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضور کے مقابلے میں ان 3 منصوبوں میں سے ایک پر عمل درآمد کریں، یا تو آپ کو قتل کر دیا جائے، یا ہمیشہ کے لیے قید میں ڈال دیا جائے، یا مکہ سے جلا وطن کر دیا جائے۔ چنانچہ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں ان تینوں کاموں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ان میں سے اکثر نے آپ کے قتل کو ترجیح دی، لیکن ان کے لیے ایک مشکل یہ تھی کہ اس صورت میں بنی عبد المطلب کی جماعت کے افراد خواہی کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور مکہ میں ایک بہت بڑی جنگ چھڑ جائے گی۔ لہٰذا انہوں نے خیر اسی میں جانی کہ اطراف کے تمام قبائل کو دعوت دے کر سب مشترک طور پر آپ کو قتل کر دیں تاکہ قبیلہ بنی عبد المطلب ان سب سے لڑنے کی ہمت نہ کر پائیں اور زیادہ سے زیادہ دیا لینے پر راضی ہو جائیں۔ چنانچہ اسی منصوبے کے تحت مختلف قبائل کے لوگوں نے ہاتھوں میں تلوار لیے رسول خدا کے دولت سرا کا محاصرہ کیا اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے تاکہ گھر پر حملہ کر کے نعوذ باللہ آپ کا کام تمام کر دیں۔ رسول اکرم نے حکم خدا سے یہ فیصلہ فرمایا کہ ایک معجزانہ طریقے سے محاصرے سے نکل جائیں اور رات میں مدینے کی طرف روانہ ہو جائیں۔ البتہ اب غیر مانوس راستوں سے جانا چاہتے تھے تاکہ دشمن آپ تک رسائی حاصل نہ کریں۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام
کو اپنے بستر پر سلایا، کیونکہ دشمن گھر کے باہر سے آپ کے بستر پر توجہ مرکوز کیے ہوئے تھے۔ جب بعض دشمن بستر کی طرف پتھر پھینکتے تھے تو حضرت علی علیہ السلام پہلو بدلتے اور آہستہ کررانے لگتے تھے تاکہ دشمن دھوکے میں رہیں۔ صبح ہوتے ہی سب رسول خدا کے گھر پر ٹوٹ پڑے۔ اس سے پہلے کہ وہ بستر پر سوئے ہوئے شخص پر اپنی تلواروں سے حملہ کرتے، مولا علی علیہ السلام فوراً اٹھ کر للکارنے لگے، تم کیا چاہتے ہو؟ کہا، ہمیں محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد چاہیے، وہ کہاں ہیں؟ فرمایا، کیا انہیں تم نے میرے سپرد کیا تھا جو مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ وہ گھر پر نہیں ہے۔ تلوار بردار دشمن غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے اور صبح تک انتظار کرنے پر کھسیائے ہوئے تھے، اور اس سلسلے میں ابو لہب کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے جو رات میں حملہ کرنے کے معنی ہوا تھا۔ گویا شب خون مارنا، وہ بھی بال بچے والے گھر میں، بہت بڑا عیب اور ننگ کا باعث ہوتا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شمال کی بجائے جنوب کے راستے سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے اور غار ثور میں روپوش ہو گئے تاکہ کوئی آپ تک پہنچ نہ سکے۔ قریش کے سپاہیوں نے دور دور تک اطراف کے بیابانوں کو چھان مارا، لیکن ناکام و نامراد لوٹ آئے، جبکہ وہ اس بات پر بہت پریشان تھے کہ پنچھی ہاتھوں سے اڑ گیا۔ یہاں پر خطبہ نمبر 236 ختم ہو جاتا ہے، پیج نمبر ہے 459، اور یہیں پر ہم اپنی آج کی ریکارڈنگ کو ختم کرتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔